بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ۔ آج کے ہم اپنے اس پروگرام میں آل اوور دی ورلڈ جو 5 سب سے زیادہ فیمس جو ٹرمز ہیں، جو کنسیپٹ ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے، یعنی کہ سیکولرزم، ایتھیسٹزم، ایگنوسزم، لبرلزم اور ڈیموکریسی۔ اور انشاءاللہ اپنی ویڈیو کے آخر میں جو ان کا مین کنکلوژن ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں واٹ از سیکولرزم۔ سیکولرزم کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل فلاسفی ہے۔ اس کا جو مین تھیم وہ یہ ہے کہ ریاست اور مذہب کو چاہیے کہ دونوں الگ الگ رہیں، یعنی کہ ریاستی امور میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنا جو نیوٹرل رول ہے وہ ادا کرے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں واٹ از ایتھیسٹزم۔ ایتھیزم اس کا جو ماخذ ہے یہ بیسیکلی گریک ورڈ ہے، یعنی کہ تھیوسٹ، جس کا مطلب ہے گاڈ، یعنی کہ خدا۔ اور اگر ہم تھیوس سے پہلے لگا دیں اے تو اس کا مطلب بنتا ہے خدا نہیں ہے۔ اور جب یہ انگلش ٹرم میں یوز ہوا تو پھر یہ بن گیا ایتھیسزم اور ایتھیسٹ، یعنی کہ لوگوں کا ایسا گروہ جو کہ خدا کا انکار کرتا ہو۔ اور اردو میں ایتھیزم کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں، یعنی کہ ملحد۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں واٹ از ایگنوسزم۔ یہ بھی جو لفظ ہے یہ گریک ورڈ کا ہے، یعنی کہ نوسٹک، اس کا مطلب ہے نالج لائٹ۔ اور اگر ہم اس سے پہلے لگا دیں اے، یعنی کہ ایگنوسٹک، تو لوگوں کا ایک ایسا گروپ یا کچھ ایسے لوگ جو کہ یہ کہتے ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں، یعنی کہ وہ ابہام کا شکار ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم کچھ اپنی جو رائے ہے وہ دے نہیں سکتے کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم ڈسکس کرتے ہیں واٹ از لبرلزم۔ لبرلزم بیسیکلی بیسڈ آن 2 تھنگز، لبرٹی اینڈ ایکوالٹی۔ لبرٹی مین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ایک شخص کو اپنی ذات کے ساتھ یا اپنی پراپرٹی کے ساتھ آزادی کے ساتھ جو چاہے اس کو کرنے کا حق ہونا چاہیے، اس کو انڈیویجول لبرٹی بھی کہتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ایکوالٹی، یعنی کہ ایکوالٹی بفور دی لا، یعنی کہ ہر ایک جو شہری ہے کسی بھی اسٹیٹ کا، اس کو اس کے بالکل برابر سیاسی اور اس کے جو قانونی حق ہیں وہ اس کو حاصل ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ جو لبرلز ہیں یہ بات کرتے ہیں فریڈم آف سپیچ کی، فریڈم آف پریس کی اور فریڈم آف ریلیجن کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بلیو کرتے ہیں بلیو آن فری مارکیٹ اور بلیو آن ڈیموکریسی۔ 5ویں نمبر پر ہم ڈسکس کرتے ہیں واٹ از ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی یہ بھی گریک ورڈ سے مل کر بنا ہے، ڈیموس اور کریسی سے۔ ڈیموس مین عوام، لوگ، یعنی کہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے، اور کریسی مین رول، یعنی کہ حکومت۔ ابراہیم لنکن جو اس کی ڈیفینیشن کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے ڈیموکریسی از گورنمنٹ فار دی پیپل، بائی دی پیپل، آف دی پیپل۔ اور جبکہ جو ارسٹوٹل ہے اس نے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت مزیدار کی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب غریب طبقہ حکومت میں آ جائے تو اس کو ہم ڈیموکریسی کہیں گے۔ ڈیموکریسی کے اندر 2 مزید ٹرم یوز ہوتی ہیں، لبرل ڈیموکریٹ اور سوشل ڈیموکریٹ۔ ان کے درمیان نہایت جو بنیادی ہے وہ اختلاف اور فرق ہے۔ یہ جو لبرل ڈیموکریٹ ہوتے ہیں یہ کیپٹلزم کے بہت بڑے حامی ہیں اور ان کے حق میں ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خاص عرصہ کے بعد، ایک خاص وفا کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں، یعنی کہ 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے۔ جبکہ یہ جو سوشل ڈیموکریٹ ہیں یہ لبرل ڈیموکریٹ کے بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ اس کے بالکل خلاف ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خاص وقت کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں تو اگر اس سے طبقاتی نظام تبدیل نہیں ہو رہا تو ڈیموکریسی قائم نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ٹرم پیش کی تو اس کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ یہ جو ہر ایتھیسٹ ہے یہ سیکولر ضرور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ایگنوسزم والے ہیں تو یہ بھی سیکولر ضرور ہوتے ہیں۔ جو لبرل ہیں یہ بھی سیکولر ضرور ہوتے ہیں، مگر ان میں 1-2 چیزیں اور ایڈ کر لیں، وہ یہ ہیں کہ یہ جو لبرل ہوتے ہیں یہ پرائیویٹ جو پراپرٹی ہے اس کے حق میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو وراثی سیاست ہیں اس کے بہت زیادہ خلاف ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اسے آگے بڑھ کے بات کریں کہ یہ جو لبرل ڈیموکریٹ اور یہ جو سوشل ڈیموکریٹ ہیں یہ دونوں بھی سیکولر ضرور ہوتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر جو سیکولر ہے وہ لبرل ڈیموکریٹ یا سوشل ڈیموکریٹ ضرور ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک محمد عثمان علی بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔